اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا الکریم العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ دنیا کا اصول بنایا، دستور بنایا کہ جس کا رتبہ جتنا زیادہ بڑا ہوگا اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ بڑی ہوگی، جس کے اوپر انعام اور اکرام زیادہ ہوگا اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ انعام کے بغیر، ذمہ داریوں کے بغیر کسی کو انعام نہیں ہو سکتا۔ انعام اللہ اسی وقت دے گا، اکرام اللہ اسی وقت کرے گا، اعزاز اللہ اسی وقت کرے گا جب انسان کا عمل یا انسان کی ذمہ داریاں بڑی ہوگی۔ جس کو اللہ تعالیٰ جتنی ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجے گا، جو اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ سے زیادہ پورا کرے گا، اللہ اسی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی مقدار میں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے افضل مخلوق میں سب سے افضل شمار کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے اللہ کے رسول، اے نبی مکرم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر آپ کو اس دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، لولاک لما خلقت الافلاک، تو میں اس پوری کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ چونکہ مجھے اس دنیا میں آپ کو بھیجنا تھا، اس دنیا میں آپ کو مبعوث کرنا تھا، آپ کے اخلاق کو، آپ کے عادات کو اور آپ کی ذات سے پوری دنیا کو روشناس کرانا تھا، اس لیے میں نے اس پوری کائنات کو سجایا، سنوارا اور اس کے اندر انسانوں کو بسایا، اور پھر انسان جب آباد ہوا تب جا کر کے میں نے آپ کی بعثت فرمائی تاکہ آپ کی ذات سے پوری دنیا، پوری کائنات یہ روشناس ہو سکے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک، کہ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی، اگر حضور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ لما خلقت الافلاک، اللہ کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو مقام و مرتبہ کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا اصول ہے، قدرت کا اصول ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ افضل ہوا کرتی ہے، جتنی زیادہ برتر ہوا کرتی ہے، اس چیز کے ساتھ جب بھی کوئی چیز لگ جاتی ہے تو اس کا بھی مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یہ مکہ تمام کے تمام شہروں، دنیا کے تمام شہروں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کے مدینہ ہجرت کی۔ جب آپ نے مدینہ میں ہجرت کی اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا، لیکن اللہ کے رسول کے ہجرت کرنے کے وجہ سے، اللہ کے رسول کے پاویں مبارک پڑھنے کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ ہو گیا، اور اس کا بھی رتبہ اور مرتبہ مکہ مکرمہ کی طرح ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مقدس نازل کی گئی۔ یہ حضور پر نازل ہونے کی وجہ سے کائنات میں جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے انسانوں کے ذریعے لکھی گئی ہو یا اللہ رب العزت نے نازل کی ہو، دنیا میں جتنی بھی رائٹنگ میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ان تمام چیزوں میں اس قرآن مقدس کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی۔ اس دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں، ان تمام کے تمام قوموں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل اس امت محمدیہ کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کی ذمہ داری، اس لیے کہ اس امت کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہے، اور حضور کے ساتھ جو چیز بھی جڑ جاتی ہے وہ حضور کی طرح اعلیٰ اور اشرف ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ کتاب جڑی، تمام کتابوں میں سب سے مقدس۔ اللہ کے رسول کے ساتھ مکہ مدینہ کی نسبت ہوئی، تمام شہروں میں سب سے زیادہ افضل اعلیٰ۔ اللہ کے
रसूल के साथ इस कौम की निस्बत हुई, उम्मत मोहम्मदिया की निस्बत हुई। ये पूरी कायनात में जितनी भी कौमें आबाद हैं उनमें तमाम कौमों में सबसे आला, सबसे औला, सबसे अफजल ये कौम करार पाई। अल्लाह कुरान में कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन, ऐ उम्मत मोहम्मदिया जितनी भी इंसान इस दुनिया में आबाद हैं और क़यामत की सुबह तक जितने इंसान आबाद आएंगे, खैर उम्मतिन तुम उन तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा अफजल हो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी निस्बत कायनात के सबसे अजीम इंसान के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए तुम्हारा भी मकाम व मर्तबा सबसे आला और अफजल। और शुरू में मैंने बताया कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा अल्लाह का इनाम जिस पर जितना ज़्यादा होगा, अल्लाह का इकराम जितना ज़्यादा होगा, उसकी ज़िम्मेदारियाँ उतनी ही ज़्यादा बड़ी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में जितने इंसान आबाद हैं उनमें तमाम इंसानों में सबसे अफजल हुजूर की ज़ात, तो हुजूर की ज़िम्मेदारियाँ भी सबसे ज़्यादा हैं। आपसे पहले जितने भी नबी आए 1,24,000 के करीब अंबिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन तमाम नबियों की ज़िम्मेदारियाँ बड़ी महदूद हुआ करती थी। कोई नबी है जो सिर्फ़ एक इलाके का होगा, कोई ऐसा नबी जो मकाम व मर्तबा में उससे ज़्यादा अफजल हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी में 2-3 इलाके आ जाएंगे। कोई नबी उससे भी ज़्यादा है तो उसकी ज़िम्मेदारी में 1-2 मुल्क आ जाएंगे। बस नबियों की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने इतनी ही बनाई थी, और वो भी बहुत महदूद वक्त के लिए। कोई नबी की नबूवत 200 साल चली, किसी नबी की नबूवत को 300 साल चलना है, किसी नबी की नबूवत को 500 साल चलना है। बस नबियों की नबूवत को क्या है, अल्लाह ताला ने इतने दिनों तक महदूद रखा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया इस दुनिया में आए, उनकी नबूवत का दायरा मकान के एतबार से भी महदूद रहा, और उनकी नबूवत का दायरा ज़माने के एतबार से भी महदूद रहा। मकान के एतबार से किसी के एक ज़िम्मेदारी में 1 शहर, किसी की ज़िम्मेदारी में 2, किसी में 5, किसी में 1 इलाके, किसी के ज़िम्मेदारी में 6 इलाके, या किसी की ज़िम्मेदारी में 1-2 मुल्क आए। और ज़माने के एतबार से कोई 500 साल तक किसी की नबूवत चली, किसी की 600 साल तक किसी की शरीयत चली, किसी की 700 साल तक चली। बस जैसे ही मुद्दत पूरी हुई, अल्लाह ताला ने उस नबी की नबूवत को मनसूख किया, उस नबी की नबूवत को महदूद किया, और एक दूसरा नबी एक नई किताब दे करके दुनिया में भेजा। लेकिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, तो चूँकि आप तमाम नबियों में सबसे अफजल हैं, आप तमाम नबियों के इमाम, तमाम नबियों में नबियुल अंबिया हैं, इसलिए ज़िम्मेदारी भी बड़ी हुई। और ज़िम्मेदारी में ज़मान व मकान की जो कैदें पहले लगी थी, वो तमाम दीवारें मुनहदिम कर दी गई। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत का दायरा, वो एक मुल्क, एक इलाका नहीं होगा, बल्कि इस रुए ज़मीन पर जितनी भी कौमें आबाद, रुए ज़मीन तक में जहाँ तक आबादी, उस तमाम आबादी तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत होगी। और इसी तरह ज़माने की भी कोई कैद नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बना करके भेजा, तो ये ऐलान कर दिया कि अब क़यामत तक आप ही की नबी की नबूवत क्या है, बरकरार रहेगी। आप ही की शरीयत को चलना है, आप ही की शरीयत का सिक्का चलेगा, आप ही के बताए हुए अहकाम पर क़यामत के दुनिया के आखिरी इंसान की निजात भी आपके बताए हुए तरीक़े पर होगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी बड़ी होगी तमाम नबियों के मुकाबले में। तो जब ये उम्मत हुजूर के साथ मुत्तसिल हुई, इस कौम की निस्बत हुजूर के साथ जुड़ी, तो अब इस कौम की भी ज़िम्मेदारी को बड़ा होना ही था। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस उम्मत की ज़िम्मेदारी बताते हुए कहा, जहाँ ये कहा है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, वहीं इस बेहतरीन उम्मत होने की वजह भी करार दी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी बड़ी आई। और उसमें ज़िम्मेदारी है क्या? उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुमको सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बनाया गया है। इससे पहले जितनी भी कौमें आबाद हुई, नबियों का काम था कि वो लोगों के दरमियान में जाते, अच्छे बुरे की तमीज़ बताते, अच्छाई की तरफ की दावत देते, बुराई से रोकते, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देते। उस कौम के मानने वाले उस नबी के उम्मतियों का की ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि नबी ने जो कुछ भी बताया है, नबी ने जो कुछ भी अहकाम सुनाया है, उस पर अमल कर ले। अगर अमल कर लिया तो उनकी निजात के लिए काफ़ी होगा, उनकी ज़िम्मेदारी ये क्या है, पूरी हो जाएगी। लेकिन जब इस उम्मत को मबूस फरमाया, तो चूँकि इस उम्मत को सबसे आला बनाया, सबसे औला बनाया, इसलिए अब ज़िम्मेदारी भी इसके ऊपर बड़ी रखी। क्या कहा? उखरिजत लिन्नास, तुम्हें अपनी ज़ात के लिए नहीं बनाया गया।
ایک بستی میں جس بستی میں تم آباد ہو وہاں پر صرف تم ایک حجرے میں بیٹھ کر عبادت کر لو، یہ تمہارا فریضہ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں، تمہارا وظیفہ نہیں، بلکہ تمہیں تو بھیجا گیا ہے پوری بستی کی فکر کے لیے۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس بستی میں اگر کوئی نیکی کا کام نہیں ہو رہا ہے، اگر رسول کی کوئی سنت پامال ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کو، اللہ کی شریعت کو چھوڑا جا رہا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کھڑے ہو اور بستی میں ایک ایک شخص سے ملو اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کی شریعت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اس کو زندہ کرنا، اس کو برقرار رکھنا اور اس کو اپنی مسجدوں سے لے کر کے اپنے گھر تک برقرار رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وتنہون عن المنکر، اگر بستی کے لوگ کوئی برائی کا کام انجام دے رہے ہیں تو تم اپنے حجرے میں بیٹھ کر اگر تہجد بھی پڑھ لو، تم اپنے حجرے میں بیٹھ کر فرشتوں سے ملاقات بھی کر لو، تب بھی تمہاری بعثت کا یہ مقصد نہیں، تمہاری اس دنیا میں بھیجنے کا یہ مقصد نہیں۔ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم صرف فرائض انجام دو، لیکن بستی میں جو برے کام ہو رہے ہیں ان سے تم روکو، یہ ہے تمہارے پیدا کرنے کا مقصد، یہ ہے تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد۔ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقام و مرتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اور مقام و مرتبہ جس کا بھی بڑا ہوگا اس کے ساتھ دو چیزیں ہوں گی، ایک تو ذمہ داری بھی بڑی آئے گی اور دوسرے پھر اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ذمہ داریوں کے تعلق سے تو بتایا گیا کہ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں آباد ہوئیں وہاں امتیوں کا وظیفہ صرف یہ تھا کہ رسول جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، نبی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، اس پر اپنی ذات کی حد تک عمل کر لیا جائے۔ اگر اس اپنی ذات کی حد تک عمل ہو گیا تو اس کے پیدا کرنے کا مقصد یا وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا نیک بندہ کہلائے گا۔ لیکن اس امت کی ذمہ داری صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں، اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس بستی میں آباد ہو، فکر تو پوری امت کی کرنی ہوگی، فکر تو پورے معاشرے کی کرنی ہوگی، فکر تو پوری دنیا، پورے عالم کی کرنی ہوگی، لیکن کم سے کم اپنے عملی فکر جو ہے، عملی جد و جہد جو ہے، وہ کم از کم ایک بستی میں ضرور رکھنی ہے۔ وہاں اگر لوگ اچھائیوں کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں تو ہم اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف مائل کریں۔ لوگ اگر منہیات کا، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، اللہ نے جس چیزوں سے روک دیا ہے اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو منع کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ جب تک ہم ان دونوں کاموں پر نہیں کھڑے ہوں گے تب تک امت محمدیہ کے اوپر جو فریضہ عائد ہوتا ہے، امت محمدیہ ہونے کے ناطے میری جو ذمہ داری بنتی ہے، میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا نہیں بن سکتا۔ تو ہم اس معاشرے کی، اس قوم کی، حضور سے نسبت رکھنے والے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عبادات کے ساتھ ساتھ، اللہ کی طاعات کے ساتھ ساتھ، اللہ کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پوری بستی کی، پورے معاشرے کی فکر لے کر کے اٹھیں۔ جب تک ہمارے اندر معاشرے کا اور بستی کا کی فکر نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک امت محمدیہ کے ہونے کے اور امت محمدیہ کے ایک فرد ہونے کی جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا، اپنی ذات سے نکل کر کے ہم نے اپنے معاشرے کو بھی سوچ لیا اور اپنے معاشرے کی فکر کو لے کر کے ہم کیا ہے اٹھ کھڑے ہوئے، تو چونکہ ذمہ داری ہماری بڑی ہے تو اللہ کا انعام اور اللہ کا اکرام بھی ہمارے اوپر بڑا ہے۔ اکرام کیا ہوگا؟ جب محشر کا میدان ہوگا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان محشر میں کھڑا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو کھڑا کرے گا اور جتنے نبیوں کی نبوت، جتنے نبیوں کی قومیں گزری ہیں، ان تمام قوموں کے خلاف اللہ تعالیٰ گواہ بنائے گا۔ گواہ بنانا ہماری عظمت کی دلیل ہے، گواہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات کو ہم پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ اس لیے نبیوں کی ہم سے ہزاروں سال، لاکھوں سال پہلے جو قومیں گزری ہے، اللہ تعالیٰ ان پر گواہ بنائے گا کہ اے امت محمدیہ کے افراد، تم گواہی دو کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی بات مانی تھی یا نہیں مانی۔ محشر میں
گواہ بنا دینا ہم لوگوں کو، یہ ہمارے لیے اس سے بڑا اعزاز کچھ نہیں ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوگی، اور امت محمدیہ ہونے کے ناطے اللہ رب العزت کا بھی لطف و کرم ہوگا۔ پھر جنت کے اندر بھی معاملہ ہمارے ساتھ دیگر قوموں کے مقابلے میں بالکل خاص ہوگا، اللہ کا بھی خاص ہوگا، اللہ کے فرشتوں کا بھی خاص ہوگا، ہمارے ساتھ مہمان نوازی الگ قسم کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امت محمدیہ کے فرد ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہم امت محمدیہ کا فرد بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں گے تب۔ اور امت محمدیہ کا فرد کی ذمہ داری ہم سے پوری کب ہوگی؟ جب ہم اپنی ذات سے نکل کر کے اپنے معاشرے اور اپنی بستی کو سوچیں گے تب۔ اس کے بغیر ہم عبادت کریں، تہجد گزار بنے اور اتنی عبادت کریں، اتنا تہجد ہم پڑھیں کہ ہم جبرائیل سے ملاقات کرنے والے ہو جائیں، فرشتے خوش ہو، راستوں میں ہم سے مصافحہ کرنے والے ہو جائیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر بستی کی فکر نہیں، اگر ہمارے اندر معاشرے کی فکر نہیں، ہمارے معاشرے میں ہمارے بغل میں منہی اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو پیروں تلے رودا جا رہا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے روک رکھا ہے کھلے عام اس کا ارتکاب ہو رہا ہے، ہمارے کانوں پہ جھو نہیں لگتی، ہم اپنے کمرے میں کتنی بھی تہجد پڑھ لیں، کتنی بھی عبادت کر لیں، اللہ کو یہ مطلوب، اللہ کو یہ محبوب نہیں۔ اللہ ہم سے جو چاہتا ہے اس نے قرآن میں صاف صاف لفظوں میں بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے لوگو تم بہترین امت ہو۔ اور کیوں بہترین امت ہو؟ اگلی عبارت کے اندر اسی کی وجہ بیان کی، اسی کی علت بیان فرمائی، اخرجت للناس، کیونکہ تمہیں اپنی ذات سے نکل کر معاشرے کی فکر کرنے والا بنایا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بہترین امت تم اس وقت تک رہو گے جب تک دو کام تم انجام دیتے رہو گے۔ تأمرون بالمعروف، جتنی بھی نیکیوں کی چیز ہیں ان پر خود عمل کرو، اور معاشرے کے ایک ایک فرد کو اس پر عمل کرانے کی کوشش کرو۔ اور دوسرا کام وتنہون عن المنکر، جتنی برائی کی چیزیں ہیں ان سے خود پرہیز کرو، خود بچو، اور پھر معاشرے یہ اس فکر کے ساتھ اٹھو کہ ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، ہماری بستی کا ایک ایک آدمی، ایک ایک فرد ان تمام چیزوں سے بچنے والا ہو جائے۔ جب ہم یہ دو فکر لے کر کے اٹھیں گے تو یہ خیر امت اخرجت للناس، یہ جو خیر امت کا لقب ہے، یہ جو خیر امت کی فضیلت ہے، یہ جو خیر امت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو لقب سے نوازا، ہم اس کے مصداق بنیں گے، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کے اوپر جو ہونے والے جو انعام ہے، جو اکرام ہے، اللہ رب العزت اس کو ہمارے اوپر بھی نازل فرمائے گا، اور یہ انعام اس دنیا کے اندر بھی ہوگا اور قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا خوف علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست بن کر کے رہتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے حکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ نے جس چیز کے لیے جس چیز کی جگہ بنائی ہے اس کو پورا کرنے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ تو قیامت میں کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوگا۔ مفسرین نے اس لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اس کے نقطے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ تو اس دنیا میں کسی چیز کی فکر ہوگی، اور بالکل تمام فکروں سے آزاد ہو کر کے اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کی زندگی گزارے گا، اور پھر جب آخرت میں جائیں گے وہاں پر بھی انہیں کسی قسم کا غم، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ محشر کا میدان نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب گنہگاروں کا ٹولہ حضرت آدم کے پاس جائے گا کہ صورتحال اب قابو سے باہر ہو رہی ہے، اے اللہ کے نبی آپ صفی اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ کے دربار میں سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد حساب کتاب شروع کرے۔ محشر کا میدان ہوگا، اللہ جلال پوری صفت جباریت و قہاریت کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ حضرت آدم اس وقت ہمت ہار بیٹھیں گے اور کہیں گے میری ہمت نہیں ہو رہی اللہ کے قہر و جلال کو دیکھ کر کے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ تم جاؤ حضرت نوح سے کہو شاید وہ سفارش کر دے۔ حضرت نوح کے پاس قوم جائے گی اور کہے گی ہم گنہگاروں کا ٹولہ آیا ہے اس لیے کہ یہ جو صورتحال ہے ابھی حساب کتاب نہیں ہے، اور سورج ایک نیزے کے برابر ہے، پسینے سے آدمی شرابور ہو رہا ہے، اور اللہ کی صفت جباریت و قہاریت کیا ہے وہ بالکل پورے جلال کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول ذرا اللہ سے سفارش کریں کہ وہ ہماری کیا ہے، ہمارا حساب کتاب شروع کر دے، تاکہ یہ جو صورتحال ہے اس سے کچھ نجات مل جائے۔
اللہ کا قہر و جلال دیکھ کر حضرت نوح بھی کہیں گے میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں جاؤں۔ یہ گنہگاروں کا ٹولہ تمام نبیوں کے پاس سے پھرتا پھراتا رہے گا، لیکن کسی بھی ایک نبی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے چلو میں اللہ کے دربار میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں، اللہ کے دربار میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کا یا پوری قوم کا کیا ہے حساب کتاب شروع کرے۔ ایسے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مفسرین کی تفسیر کے مطابق لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ محشر کے ایسے خوفناک ماحول میں، ایسے وحشتناک ماحول میں جب اللہ کا قہر و غضب بالکل کمال کو پہنچا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ قہر و غضب کی یہ حالت ہے کہ نیک سے نیک بندہ بھی اللہ جب حساب پر لینے پر آئے گا تو نیک سے نیک بندہ بھی اس ڈر کے مارے جو ہے اس کے اندر خوف ہوگا، ڈر ہوگا کہ کہیں اللہ میری بھی پکڑ نہ کر دے۔ اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا محبوب بندہ، اس کے اندر بھی یہ ڈر ہو جائے گی کہ آج اللہ اتنے قہر میں ہے، اللہ اتنے غضب میں ہے، کہیں اللہ میری بھی پکڑ نہ کر دے۔ ایسے ماحول میں امت محمدیہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ تو کسی بات کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی چیز سے غمگین ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اوپر عائد ہونے والے فریضوں کو انجام دیں، اور وہ فریضہ کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، چنانچہ لوگوں کے لیے جس کام کے لیے نکالا گیا ہے کہ نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ ہم اپنی فکر کریں اور اپنے ساتھ ساتھ پوری بستی کی فکر کے ساتھ جو ہے اٹھے کہ ہم اپنی بھی نماز پڑھیں گے، ہمارے آزو بازو میں جتنے مسلمان لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد جتنے مسلمان ہیں، ہمارے جتنے پڑوسی مسلمان ہیں، ان میں سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جس کو میں مسجد میں لانے کی فکر نہ کروں، جس کو اللہ کی دعوت نہ دوں، جس کو اللہ کا پیغام نہ پہنچاؤں، جس کے سامنے نماز کی فضیلت نہ بتاؤں، جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات نہ پہنچاؤں۔ جب ہم اس فکر کے ساتھ ہوں گے تو امت محمدیہ کا جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے، اس فریضے کو ہم ادا کرنے والے ہوں گے، اور جب یہ فریضہ ادا ہوگا تو اللہ کا خصوصی انعام اس دنیا کے اندر بھی ہمارے اوپر ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت آخرت کے اندر بھی ہمیں کیا ہے؟ انعام و اکرام سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو کم سے کم بس 2 منٹ تمام احباب سے صرف 2 منٹ بیٹھ کر کے جائیں۔ دیکھیں بھائی، یہ بالکل تجربے کی بات ہے کہ جو چیز حرکت میں رہتی ہے اس چیز کے اندر جو چیز جمود، یہ سائنس کا بھی اصول ہوگا، شریعت کا بھی اصول ہے، کسی بھی چیز میں جمود نہیں ہونا چاہیے۔ جمود یہ موت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی اگر ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ 10 دن رہے گا، اس کے بعد کیا ہے؟ وہ اس لائق نہیں ہے کہ آدمی کیا ہے اس سے وضو کر سکے، اس کو چلو میں لے سکے۔ لیکن اگر وہی پانی حرکت میں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس سے کیا ہے؟ جب تک وہ حرکت میں رہے گا تم اس سے وضو بھی بناؤ، تم اس سے پانی بھی پیو، اگر ضرورت پڑ جائے تو غسل بھی کرو۔ وہ پانی تمہارے بدن پہ جیسے ہی بہے گا، کتنی بھی ناپاکی کیوں نہ لگی ہو، تمہارے بدن کو پاک سمجھا جائے گا۔ یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ ایک پانی ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، شریعت کہہ رہی ہے اس سے وضو نہیں کر سکتے، اور ایک پانی ہے جو بہہ رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے اس کو پی بھی سکتے ہو، وضو بھی کر سکتے ہو، اور اس کو سے غسل بھی کر سکتے ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس میں جمود ہے اور اس میں حرکت ہو رہی ہے۔ تو ہم ایک بستی میں ایک جگہ اگر رہیں گے تو وہاں ایمان کو بھی کیا ہے؟ اسی طرح حرکت میں رہنے سے وہ تازہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شخص یہ فکر کرے اپنی ترتیب کے اعتبار سے کہ اپنے کاروبار کو سامنے رکھ کے، تعلقات کو سامنے رکھ کر کے، تمام اپنی مشغولیات کو سامنے رکھ کر ہر آدمی یہ فکر کرے کہ کم سے کم 3 دن یا جتنے بھی تقاضے، جتنے بھی حالات کو سامنے رکھ کر، اس کی جتنی استطاعت ہو سامنے رکھ کر میں اللہ کے راستے میں کم سے کم 3 دن یا 4 مہینے، 40 دن، جتنی بھی استطاعت ہو وہ نکلنے کی فکر کرے۔ یہ 3 دن کے لیے نکلنا، 40 دن کے لیے نکلنا، یہ انشاءاللہ بہت زیادہ ایمان کے اعتبار سے، دل کی کیفیت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی اپنا ارادہ یہ کرے کہ مجھ کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اپنی ترتیب کے ساتھ نکلنا ہے، اور اپنے تمام تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے نکلنا ہے۔
تو فی الحال اگر ترتیب نہ بن رہی ہو تو کم از کم اپنا نام ارادے میں ضرور لکھوائیں کہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے میں فلاں تاریخ سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہر آدمی کی یہ کوشش ہو، اپنے تقاضوں کو سامنے رکھے، تجارت کو، معاشیت کو، اپنے تعلقات کو، تمام معاملات کو سامنے رکھ کر اپنا نام لکھوانے کی ضرور کوشش کریں۔ نام تو اگر جماعت نکل رہی ہے وہاں لکھوائیں، اگر وہ ترتیب نہیں بن پا رہی ہے تو کم از کم ہر آدمی اپنا نام ارادے میں ضرور لکھوائے کہ میرا ارادہ یہ ہے اتنے دن کے لیے مجھے جماعت میں جانا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔